بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل نہیں، ینظرون وہ انتظار کر رہے، الا مگر، ان یہ کہ یاتیا آئے، ہم ان کے پاس، اللہ اللہ تعالیٰ، فی میں ظلل سائبانوں، من کے الغمامی بادلوں، والملائکۃ اور فرشتے بھی، واو اور قضیہ پورا ہو جائے، الامر کام، وإلی اور طرف، اللہ اللہ کے، ترجعو لوٹائے جاتے ہیں، الامور تمام کام۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں سامنے آ جائے، والملائکۃ اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر اور معاملہ نپٹا دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور حالانکہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف تو لوٹائے جانے والے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں رب کریم کے اس کلام کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خصوصاً آپ سب میری بہت پیاری پیاری بہنوں سے، اگر آپ میں سے کوئی اس گروپ میں خوش ہے، مطمئن ہے اور سبق شوق سے سن رہا ہے، اس کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اس سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے اس پیارے کلام کو پڑھتے، پڑھاتے، سمجھاتے ہوئے اپنی ایک خاص مدد کا نزول فرمائے کہ کہیں جانے انجانے میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ میرے منہ سے نہ نکل جائے جو قابل گرفت ہو، یا جو مناسب نہ ہو، یا صحیح نہیں ہو۔ زیادہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہم کسی آیت کو کلی طور پہ ہم اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں یا اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، لیکن جتنی بات کی جائے وہ ساری کی ساری دلائل پہ مبنی ہو، صحیح بات ہو۔ عملی زندگی سے تعلق میں تھوڑا زیادہ بول لیتی ہوں، اس میں بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ توفیق عطا فرمائیں کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی لغزش نہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت اتنے پیارے کام کو، اتنی بڑی سعادت کو چھین لیں۔ اور آپ سب سے پھر میری درخواست ہے کہ آپ سب اس مفہوم کو سمجھا کریں، سنا کریں، اور کوئی چیز اگر آپ کو لگتی ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے تب بھی آپ بتا سکتے ہیں، اور کچھ اچھی لگے تو تب بھی اس کو حوصلہ افزائی کے لیے شیئر کر سکتے ہیں تاکہ اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں، چونکہ مشرکین مکہ کی بھی یہ عادت تھی اور یہود و نصارہ بھی ایسا کرتے تھے، وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھاتے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی سزا آئے گی، تو وہ آگے سے یہ کہتے تھے کہ پھر آگ کیوں نہیں جاتی؟ اور چونکہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تمام مخلوق کو جمع فرمائیں گے تو اس کے بعد اللہ رب العزت ایک بادلوں کے سائے میں آئیں گے اور فرشتے بھی آئیں گے، اور ان جگہوں پہ ایسی آیات جب نازل ہوتی تو یہ لوگ کیا کہتے، یہ کہتے پھر آ کیوں نہیں رہے، ابھی آ جائیں۔ آسمانوں کی طرف دیکھتے، ہنسی کرتے، مذاق اڑاتے، کیونکہ ان کا یقین نہیں تھا۔ اب یہاں پر انہوں نے تو جو کہا، اللہ پاک ہمیں بھی یہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم اتنے واضح دلائل آنے کے باوجود، سمجھ آنے کے باوجود، قرآن آنے کے باوجود، نبی آنے کے باوجود تم لوگ یہ انتظار کر رہے ہو کہ اللہ خود بادلوں میں آئے؟ یعنی ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں ہر چیز سمجھائی، ہر دلیل دی، اور ویسے بھی اللہ رب العزت ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، شان ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کارکردگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو ان چیزوں کو بنانا ہے، ہر چیز میں اللہ رب العزت ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو سامنے دکھا کے، قرآن ہمیں بار بار چیزوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے، یہ زمین دیکھو، یہ آسمان دیکھو، یہ چرند پرند دیکھو، فلاں 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 دیکھو، تو یہ ساری چیزیں کر کے جب ان کو بتایا جاتا تو وہ پھر بھی یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اس کی طرف اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ اب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آ جائیں؟ اچھا، جب بھی کوئی قوم، جب بھی کوئی امت کسی نبی سے معجزہ مانگتی تھی اور وہ یہ کہہ دے، یا کسی قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب اور سزا نازل ہو جائے،
یعنی اللہ کا فیصلہ آ جائے کہ یہ حکم آنے والا ہے، جیسے مثلاً قوم لوط پہ اگر پتھروں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب ان پہ پتھراؤ ہوگا مثال کے طور پر، تو اس کے بعد اگر وہ لوگ ایمان قبول بھی کر لیتے ہیں، ان پہ جب سزا شد، جیسے فرعون جو بالکل ڈوبتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے کے آ گیا، تو وہ تو قابل قبول نہیں ہوتا جب بھی، اور خاص طور پہ اگر کوئی معجزہ مانگ لیتے وہ لوگ اور وہ معجزہ سامنے آ جاتا اور پھر اس کے باوجود نہیں مانتے، تو پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے سزا کا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں آ جائیں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم بتایا قرآن کریم میں جگہ جگہ کہ اللہ رب العزت میدان حشر ہوگا، تمام مخلوقات کو جمع کریں گے، حساب کتاب ہوگا، نیکوکاروں کا، جن پہ اللہ کا کرم اور فضل ہوگا ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، جو اللہ کے عذاب اور سزا کے مستحق بنیں گے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو جائے، کام مکمل ہو جائے، صحیح جو جن کو جنت میں جانا ہے ان کو بھیج دیا جائے، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے؟ کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ حالانکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اللہ ترجع الامور، تمام معاملات اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک دن یہ ہوگا، قیامت آئے گی، فیصلہ ہوگا، جنت جہنم میں پہنچ جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، پھر ان کو جلدی کس بات کی ہے؟ جبکہ اللہ ان کو ڈیل دے رہے ہیں، اللہ ان کو وقت دے رہے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائیں، یہ سمجھ جائیں، یہ عمل کرنے لگ جائیں۔ اسی طرح ہمارا معاملہ بھی ہے میری پیاری بہنوں، ہمیں بھی جب تک کوئی بہت بڑی ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے نا، تب تک ہم لوگ سیدھے نہیں ہوتے۔ کبھی ہمارے ساتھ کوئی مسائل ایسے ہو جاتے ہیں، جیسے کووڈ آیا تو ہم لوگ کتنے پریشان ہوئے، کیا مسائل، آج ہم پھر بھول بھال گئے سب کچھ۔ تو جب کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے تو ہم جو ہے نا پھر ڈر جاتے ہیں، نارملی ہم لوگ نہیں ڈرتے۔ تو یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم ہر وقت الرٹ رہا کرو، ضروری نہیں ہے کہ اللہ اور فرشتے پہنچے، اور جب اللہ اور اس کے فرشتے آ جائیں گے میدان حشر قائم ہو جائے گا، پھر تو قضی الامر ہو جائے گا، پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا تم یہ جان لو کہ اللہ ہی کی طرف سب کچھ لوٹایا جائے گا، یہ اعمال، یہ تمہاری نیکیاں، یہ برائیاں، یہ سب کچھ وہاں پہنچ جائے گا، تم خود پہنچ جاؤ گے۔ اس سے پہلے کیا کر لو، تم تیاری کر لو، مت اس ایسے اتنے بڑے معجزے کا انتظار کرو کہ جس کے بعد خود ہی الامر ہو جائے، معاملہ ختم ہو جائے اور بات تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ جو زندگی ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جو چیز ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں، اور جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم غلط ہیں اور ہمارا رب اس بات سے راضی نہیں ہے، اس سے ہم اجتناب کی کوشش کر لیں۔ باقی وہ میدان حشر دور نہیں ہے، جب بھی وہ قائم ہوگا تو اللہ رب العزت اس کی ہلاکی سے اور اس کے مسائل اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔